ترجمہ ہے منتہی الاعمال کا، رائٹر ہے شیخ عباس قمی، ترجمہ کیا سید صفدر حسین نجوی نے، شائع کیا امامیہ کتب خانہ حیدر روڈ اسلام پورہ لاہور میں۔ اس کے صفحہ 358 کے اوپر 398 کے اوپر اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ فوت ہو گئے تو فوت ہونے کے بعد پھر دوبارہ خط لکھا، اور خط لکھ کر کہا اے امیر المومنین، معاویہ تو فوت ہو چکے ہیں، اب خط آنے شروع ہو رہے ہیں۔ ایک ایک کا نام لے کر حضرت حسین ان خطوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں کہ آپ نے معاویہ کی بیعت کی تھی، اب معاویہ فوت ہو چکا ہے، معاویہ کے فوت ہونے پر ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ شیخ عباس قمی رائٹر ہے، احسن المقال کتاب کا نام ہے، امامیہ کتب خانہ اس کو چھاپتا ہے کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، کوفے میں تشریف لے آؤ، اور آپ نے یزید کی ولی عہدی کی جو بیعت کی تھی وہ توڑ دو۔ سوچئے ان ذاکروں کے قول کے مطابق نعوذ باللہ، اگر یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید پلید تھا، یزید کافر تھا، سنا نہیں آپ نے؟ آج کل کے ٹیلی ویژن کو کھول کے سنیے کیا کہتے ہیں، قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یزید ایسا تھا، یزید ویسا تھا۔ اگر یزید ایسا تھا تو حسین نے 10 سال تک اس یزید کی ولی عہدی کی بیعت کیوں کی تھی؟ امام معصوم تو غلطی نہیں کرتا، امام معصوم تو وہاں سے پیتا ہے جہاں سے نبی پیتے ہیں، امام معصوم پر تو فرشتہ نازل ہوتا ہے، تو اس امام معصوم نے زانی شرابی قاتل جواری کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ خطوط لکھتے ہیں، اور یہ تذکرۃ الاطہار کتاب الارشاد شیخ مفید کی، اس کا صفحہ نمبر 282 ہے، اس 282 پر بھی انہی خطوط کا ذکر شیخ مفید جو شیعوں کا شیخ ہے، کتاب بھی شیعوں کی، چھاپنے والے بھی وہ لوگ، کہ حضرت حسین کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں میں تمہارے پاس اپنی مرضی سے نہیں آیا، تم نے مجھے خط بھیجے، تم نے مجھے خطوط لکھے، تم نے میرے پاس ایلچی بھیجے اور کہا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، ہمارا کوئی رہنما نہیں، آپ آئیے اور آپ آ کر ہمارے خلیفہ بن جائیے۔ حضرت حسین اپنے ایک ساتھی عقبہ بن سمعان سے کہتے ہیں وہ 2 تھیلے لے کر آؤ جو کوفیوں کے خطوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور ان کے خطوں کو ان کے سامنے کھول کر پڑھتے ہیں، کیا تم نے مجھے نہیں بلایا؟ کوفے کے شیعہ خطوط لکھتے ہیں، حضرت حسین حالات جاننے کے لیے مسلم بن عقیل کو روانہ کرتے ہیں۔ ایک ایک عقیدہ سامنے رکھیے اور مقابلہ کیجئے ہر عقیدے کا۔ میں نے آپ کو ملا باقر مجلسی کے حوالے سے شیعوں کا یہ عقیدہ سنایا کہ ہمارے امام کو علم غیب ہوتا ہے، ما کان و ما یکون، جو ہو گیا اس کا بھی پتا ہے اور جو ہونے والا ہے اس کا بھی پتا ہے۔ جس امام کو اتنا علم غیب ہے، بلکہ جعفر صادق کے نام ایک جھوٹ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا جو مردوں کی پشتوں میں ان کی اولاد ہے اور جو ماں کے پیٹوں میں ارحام کے اندر ان کی اولاد ہے، امام معصوم کو ان کا پورا علم ہوتا ہے۔ اب جس کو اتنا علم ہوتا ہے اس کو مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ جو عالم الغیب ہے، جس کے لیے فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ اور ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ فرشتہ بھی کیسا، اعظم من جبرائیل، وہ فرشتہ مقام اور مرتبے میں جبرائیل سے زیادہ بڑا ہوتا ہے جو ہمارے امام پہ وحی لے کر آتا ہے۔ تو مسلم بن عقیل کو حالات دیکھنے کے لیے حسین کیوں بھیج رہے؟ تمہارا عقیدہ، تمہاری کتاب کہ مسلم بن عقیل کو حضرت حسین نے بھیجا۔ کتاب الارشاد شیخ مفید کی صفحہ نمبر 262 پر لکھتے ہیں مسلم بن عقیل کوفے میں پہنچے حضرت حسین کے سفیر بن کے۔ اب آئیے ذرا سنیے، سنی تاریخ سے نہیں، سنی کتاب سے نہیں، انہی کی کتاب سے، انہی کا مذہب اور ان کا سلوک حسین سے پہلے سفیر حسین کے ساتھ کیا ہے۔ صفحہ 262 ہے،
مسلم بن عقیل کو کوفے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں، 30,000 کوفی 1,00,000 تلواریں لا کر مسلم بن عقیل کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے سنا ہے نا، کوفی لا یوفی، ٹھنڈی ہوا کوفے سے کبھی چلی نہیں، اسلام کے لیے خیر کی خبر کبھی کوفے سے نہیں آئی۔ کوفے سے ہمیشہ تیر کھا کے دیکھا جو کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوئی۔ اسلام پر وار کرنے والے یہ کوفی مسلم بن عقیل پہنچتے ہیں، 30,000 کوفیوں کا مجمع سامنے ہے، اور حسین کے لیے مرنے کٹنے کا عہد و پیمان کر رہے ہیں، قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ اور جب شام ہوتی ہے، شیخ مفید خود لکھتا ہے، شام ہوتی ہے، مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے مسلم بن عقیل مصلی پہ چڑھتے ہیں۔ ابن زیاد آ کر کہتا ہے، کتنے بندے لے کر؟ 10 بندے۔ مقابلہ کتنے سے ہے؟ 30,000 پہ۔ ابن زیاد آ کر کہتا ہے، جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے وہ یہاں باقی رہے، جو بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے وہ باقی رہے۔ اب 30,000 کا مجمع اپنے اپنے پیاروں کو کھینچ کے لے جاتا ہے۔ ماں آتی ہے اپنے بیٹوں کو لے جاتی ہے، بیوی آتی ہے اپنے خامند کے پاؤں میں دوپٹہ ڈالتی ہے، اسے لے جاتی ہے، باپ آتا ہے اپنے جوانوں کو کھینچ کے لے جاتا ہے۔ شیخ مفید لکھتے ہیں، کتاب الارشاد ہے کہ جب مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے مسلم بن عقیل مصلی پہ چڑھے، 30,000 میں سے 30 بندے رہ گئے تھے۔ 30,000 میں سے 30 بندے رہ گئے تھے، سبحان اللہ۔ اور پھر مغرب کی نماز پڑھائی، آپ کے ساتھ صرف 30 آدمی مسجد میں تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ابھی شام ہوئی ہے اور صرف یہی اشخاص باقی رہ گئے، تو مسجد سے قبیلہ کندہ کے دروازوں کی طرف نکلے۔ ابھی ان دروازوں تک نہیں پہنچے تھے کہ صرف 10 بندے باقی رہ گئے۔ پھر ایک دروازے پر پہنچے، کوئی راستہ بتانے والا بھی ساتھ نہ تھا۔ حسین کو مارنے سے پہلے ان ظالموں نے حسین کے سفیر کو مارا۔ ہم بتائیں گے، آپ نے سنا ہوگا نا، پانی پینے والے یاد کر پیاسے حسین کو۔ ایران میں لکھا ہوتا ہے پانی کی ٹینکیوں پہ، بنو شید بنام حسین۔ پانی پینے والے مسلمان کیا کہہ کر پانی پیتے ہیں جی؟ بسم اللہ۔ وہ کہتے ہیں بنو شید بنام حسین، جب تم پانی پیو تو بسم حسین پیو، بسم حسین کہہ کر پھر پانی پیو، کیونکہ سنیوں نے حسین کا پانی بند کیا تھا کربلا میں۔ ابھی ہم بتائیں گے کربلا سے پہلے ظالموں تم نے سفیر حسین کا پانی بند کیا، اور بیان ہم نہیں تمہارا شیخ کرے گا۔ انہی کی مجلس اجاڑ رہا ہوں، ہاتھ میرا ہے لات تیری۔ انہی کے مذہب کی کتابیں انہی کے شیخ نے لکھی۔ دروازے پہ پہنچے، مڑ کر دیکھا، کوئی آدمی نہ پایا جو انہیں راستہ بتاتا یا ان کے لیے رہنمائی کرتا۔ کوئی دشمن ان کے در پہ ہوتا تو ان کی مدد کرتا۔ بس حیران و پریشان کوفے کی گلیوں میں چلتے رہے، نہیں جانتے تھے کہاں جانا ہے، یہاں تک کہ قبیلے کی شاخ بنی جبلہ کے گھروں کی طرف نکلے۔ چلتے چلتے تو نامی ایک عورت کے دروازے پہ پہنچے۔ یہ اشعث بن قیس کی کنیز تھی جسے اس نے آزاد کر دیا تھا، تو اسید حضرمی سے اس نے شادی کی۔ یہ اس دروازے پہ پہنچے اور آ کر اس کنیز کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں، اے کنیز، خدا کے لیے مجھے پانی تو پلا دو۔ اس نے آپ کو پانی پلایا، آپ وہیں بیٹھ گئے۔ وہ برتن اندر رکھ کر واپس آئی، کہنے لگی، اے بندہ خدا، تو نے پانی تو پی لیا، اب جاتا کیوں نہیں؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے دوسری مرتبہ کہا، آپ خاموش رہے۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا، سبحان اللہ، اے اللہ کے بندے، خدا تجھے عافیت دے، تو اپنے گھر والوں کے پاس جا، میرے دروازے پر کیوں بیٹھا ہے؟ یہاں بیٹھنا تیرے لیے بہتر نہیں، میں اجازت نہیں دیتی۔ آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے کنیز، خدا کی قسم، اس شہر میں نہ میرا گھر ہے، نہ میرا قبیلہ ہے، نہ میرا خاندان ہے، کیا تو اجر اور نیکی چاہتی ہے؟ شاید آج کے بعد کبھی اس کا بدلہ دوں۔ اس نے کہا، کیا بات ہے؟ کہا، مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دے۔ کہا، تو کون ہے؟ کہا، میں مسلم بن عقیل ہوں، اس قوم نے جھوٹ بول کر مجھے بلایا، کوفے کے شیعوں نے جھوٹ بول کر مجھے بلایا۔
سفیر حسین اپنے شیعوں کے چہروں پہ پڑی ہوئی کالی چادروں کو نیچا